اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور میں نے یوٹیوب پر دو پوسٹیں دیکھیں پیر میر علی شاہ نصیر الدین شاہ صاحب کی۔ ایک تو ایک انسان کے دونوں ہاتھ کاٹنے کے متعلق ایک عورت نے اس کو چھڑوانا چاہا۔ یہ تو ایک واقعہ ظاہری طور پر نظر نہ آنے والا شیطانی جال مسلمانوں کو الجھا کے رکھتا ہے، یا ایسے مسئلوں میں آپ مصروف رہو اگر الجھو نہ بھی صحیح۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے آج کے جمعے کے دن کہ یحییٰ خان 1971 میں، آج پہلی تاریخ بھی ہے جولائی کے 7ویں مہینے کی، 1971 میں یحییٰ خان کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے، اس کو نیازی بنایا گیا تھا۔ یہ ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ مسئلہ جو ویسے تو دینی مسئلہ معمول کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں شیطان کی شیطانی عزائم جاری و ساری ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ بھائی سید زادی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک عام مسئلہ ہے، اور شیعہ سنی دونوں علماء کرام سے اب تو یہ فتوے لیے جا رہے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ شادیاں کر رہے ہیں۔ یہ تو ظاہری تباہی ہے، لیکن اس کا بھی بیک گراؤنڈ میں کوئی مطلب کچھ اور ہے۔ آج جمعے کا دن تھا، 1 جولائی تھی۔ بہرحال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب وفات پا گئے تو 11 امہات المومنین تھیں، تو کسی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی بھی صحابی نے ان سے نکاح نہیں کیا، وہ مومنوں کی مائیں تھیں۔ شریعت میں میر علی شاہ نے یہ دلیل پیش کی کہ نکاح ہو سکتا ہے سید زادی کا غیر سید سے، سب کے لیے شریعت ایک ہی، حکم ایک ہی ہے، لیکن حکم تو نکاح کا ہی ہے، لیکن سب کے لیے ایک نہیں ہے۔ تو کسی بھی امہات المومنین میں سے کسی بھی ام المومنین نے کسی بھی صحابی سے نکاح نہیں کیا، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ کا نکاح صرف حضرت علی علیہ السلام سے ہوا۔ اگر حضرت علی علیہ السلام معصوم پاک امام اللہ کے شیر نہ ہوتے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بھی نکاح کے لیے کوئی جوڑ موجود نہیں تھا۔ اور جس طرح پرانے زمانے کی مثال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے دور کی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے دور میں وہ اتنی پاک دامن بیوی تھی کہ اس کا جوڑ نہیں تھا، تو اس کی شادی نہیں ہوئی، اللہ نے اس کو بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام بیٹا دے دیا۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں، کچھ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں نافرمان تھیں، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی بیوی جو ہے، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی شاید نافرمان، میں نے شاید کتاب میں پڑھا ہے۔ اماں حوا سلام اللہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تھی، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ، حضرت سارہ سلام اللہ علیہ۔ تو ان کے مقام ہیں، اور قرآن میں بھی یہ ہے کہ خاندان بالوں پر ہوتے ہیں، اپنے خاندانوں کو مضبوط کرو۔ تو کہیں نہ کہیں قرآن بلکہ واضح طور پر یہ حکم دیتا ہے کہ شادی کے لیے بھی جو ہے اس نے مثالیں بھی قائم کی ہیں، اور سب کے لیے ایک حکم نہیں ہے، خاص مثالیں بھی قرآن میں موجود ہیں۔ بہرحال معاملہ یہ نہیں کہ سید زادی کا غیر سید سے نکاح، یہ وجہ کی مسئلہ پیش کیوں آ رہا ہے، اس کو اچھالا کیوں جا رہا ہے۔ اور جمعے کا آج دن تھا، میں اس کو اصل جو شیطانی جنگ ہے، جو شیطانی عذاب ہے مسلمانوں پر، میں وہ بیان کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے خلاف تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ شیطان کسی بھی شخص سے کچھ بھی منہ سے نکلوا لیتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا وجہ کیا ہے کہ یہ بات اتنی اچھالی جا رہی ہے۔ میں آپ کو جدید دنیا کی مثالیں دیتا ہوں جس سے نظر نہ آنے والے شیطانی جال کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو اسلام کا کتنا دشمن ہے۔ ریاض شہر میں ایئرپورٹس پہ کام کرنے والا ایک سرفراز انجینئر ملا، پوری دنیا کے ایئرپورٹس پہ اس کی سرفرازی، اس کی شیطانی راز اس کا یہ ہے تو انگریزوں میں کچھ او مائی گاڈ، او میرے اللہ، تو وہ جو ہے کسی بھی مرد یا عورت کی جو پچھلی شرمگاہ ہے اس کو وہ او مائی گاڈ بولتا ہے، اور 9 نمبر پہ 10 نمبر شیطان بن کر اس کو اپنی بیوی بناتا ہے۔ وہ اللہ کے اتنے دشمن ہیں۔ آپ سید زادی اور غیر سید کے نکاح کی بات کرتے ہیں، وہ شیاطین تو اللہ کو اپنی شیطانی غلامی میں لیتے ہیں۔ ایسا بھی شیطانی جال اس پورے عرض پر یورپ اور امریکہ میں ہے۔ ایسے نہیں پیوٹن بولتا کہ جی میری بیوی مسلمان ہے، عمران خان کو کہ ہم مل کے اسلام کا ڈیفینڈ کریں گے۔
تو یہ تو براہ راست اللہ کے دشمن ہیں. او مائی گاڈ. امریکہ میں ریڈیو سے خبریں آتی کہ عائشہ خالد. توبہ نعوذ باللہ. اللہ کے اس بات دشمنی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں, آخری نبی سے کرتے ہیں. اس کو یہ عائشہ کہتے ہیں, اس کو نبی نہیں مانتے, محمد نہیں مانتے یہ لوگ. یہ ساڈی ਧੀ ہے. توبہ نعوذ باللہ. تو اسی ਧੀ دے کے انہوں ਧੀ بنا لیا. اور ماشاء اللہ قرآن کا لفظ ماشاء اللہ ہے. بسم اللہ بسم اللہ, 7 بسم اللہ جی, بسم اللہ بسم اللہ. تو یہ عمران صدیقی جو ہے وہ کہتے جی اے فار اللہ, بی فار بسم اللہ. 10 نمبر سے تو یہ او مائی گاڈ سے توبہ اللہ سے شادی کرتے ہیں, توبہ نعوذ باللہ. پھر 8 نمبر پہ یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بنتے ہیں, قرآن کے دشمن بنتے ہیں. اور پھر آخری نبی کے نہیں, کل انبیاء علیہ السلام کے, یہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اماں حوا بولتے ہیں سلام اللہ علیہ. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی شادی کرتے ہیں. اور خبر ہمارے یہاں جمعے کے دن یہ نشر ہو رہی ہے کہ جی سید زادی کا غیر صحیح سے نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, آپ اسی مسئلے میں الجھے رہو. یعنی 10 نمبر پہ عمران صدیقی کسی کی بیوی ہے, اور 8 نمبر پہ بسم اللہ کو بیوی بناتا ہے. اے فار اللہ, بی فار بسم اللہ. 9 نمبر پہ او مائی گاڈ. یعنی کہ سجی ٹانگ کی کھبی ٹانگ سے شادی. لاڑ کانا اور اکاڑا شہر جو ہے پنجاب کا, تباہی تو یہ ہے. اور شادیاں کہتے ہیں جی سید زادی کی غیر صحیح سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. قرآن کی جو آیت ہے توبہ نعوذ باللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو ظاہری تو اے فار اللہ, بی فار بسم اللہ بولتے ہیں. کسی لڑکی کا اگر بسم اللہ ہے تو اس کی شادی عمران صدیقی سے کر رہے ہیں, 9 نمبر کی اور 8 نمبر کی. اور توبہ نعوذ باللہ شیطان کا جو مردود خیال امریکہ میں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بسم اللہ جو قرآن کا لفظ ہے اس سے شادی ہو رہی ہے. بلکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں نے کتاب پڑھی حسین بخش جاڑا کی, دریا خان سے اس کا تعلق تھا. ان کی اختری یہ ہے, ان لوگوں کی یہ اختر ان کا جو ہے نا, پانی پت کی جنگ ان کی یہ ہے کہ بھئی قرآن سے شادیاں جی, لڑکیاں جوڑ رشتہ نہیں, میرے زمینہ زیادہ نہ آنے لڑکی دے, قرآن سے شادی کر دو اس کی جو ہے. اب شیطان کا جو بیک گراؤنڈ میں شیطانی منصوبہ وہ یہ ہے کہ یہ لڑکی ہی جھوٹا ہے اور قرآن سے اس کی شادی ہو رہی ہے. تو ہمیں قرآن ایک کتاب ہے, قرآن. تو اتنا بڑا ظلم ہے قرآن کے خلاف. اللہ کا دشمن, قرآن کا دشمن, انبیاء علیہ السلام کا دشمن, اسلام کا دشمن. ہم نے ساری عمر جلوس نکالے امریکہ کے خلاف. امریکہ سے بھی اوپر, یہ امریکہ بھی مظلوم ہے یہاں پہ, میں بتاؤں گا کہ اور شیطانی جال ہے جو یہ ظلم کر رہا ہے اس زمین پر, اللہ کی زمین پر. بھارت جو ڈسٹرکٹ مانسیرا پہ سرجیکل سٹرائک کی, تو یہ سیرا باندھتے ہیں شیاطین جو ہیں. وہ کوئی مجاہدین کا ٹریننگ کیمپ نہیں تھا, نہ وہاں کوئی لشکر طیبہ کا ٹریننگ کیمپ تھا. اور ہمارے درخت شہید ہوئے. اصل میں یہ قائد اعظم محمد علی جناح, لیاقت علی خان, سردار عبدالرحمن نشتر اور راجہ محمود آباد اور علامہ محمد اقبال, نواب ممتاز دولتانہ جو پنجاب کا پاکستان کا وزیر اعلیٰ تھا, اور ایک ممدوڈ نواب تھا, لیاقت علی خان کرنال کا نواب تھا. ان کی قبروں کے خلاف یہ سیرا باندھتے ہیں. ڈسٹرکٹ مانسیرا پہ یہ سرجیکل سٹرائک تھی انڈیا کی. وہ کوئی لشکر طیبہ یا مجاہدین کے ٹریننگ کیمپوں پہ حملہ نہیں کر رہا تھا. وہ مسلم لیگ کا دشمن ہے انڈیا جو ہے. اچھا, میں رکوع میں جاتا ہوں تو پیر مہر علی شاہ نصیر الدین شاہ صاحب تو بڑی باتیں پیش کر رہے ہیں. میں ان کے الفاظ پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ مسلمان ہیں, مسلمانوں کو آپس میں نہیں الجھنا چاہیے. ایک شیطانی جال جو ہے وہ شفاعت اللہ شاہ جو ہے, یہ کوئی کور کمانڈر گزرا ہماری فوج کا, اس کا بیان ریڈیو چینل سے دلواتا ہے کہ انڈیا نے ہمارے ڈسٹرکٹ مانسیرا پہ حملہ کیا تو ہم نبڑ لیں گے انڈیا سے. اور جب بھی میں نماز میں رکوع میں جاتا ہوں تو شفاعت اللہ شاہ کو وہ رکوع میں دکھاتا ہے اور گور ایوب کو اس کے اوپر چڑھا ہوا دکھاتا ہے. اور یہ جی گور ایوب جو سیرا باندھ رہا ہے شفاعت اللہ شاہ کو جو ہے. یعنی ہمارے ملک کے اندر شیطان کہتا ہے کہ ہزارہ میں بھی وہی ظلم کروا رہا ہوں اور بمبئی میں بھی وہی ظلم کرا رہا ہوں, دونوں جگہ سیرا باندھ رہا ہوں رکوع کے اندر.
وہ شفاعت اللہ شاہ کا دشمن نہیں شیطان جو ہے. حضرت علی علیہ السلام نے کسی زمانے میں رکوع کے اندر زکوٰۃ دی تھی سائل کو، فقیر کو. وہ علی علیہ السلام کا دشمن عرب شریف میں، اللہ کے پیارے امام کا، اللہ کے شعر کا. شفاعت اللہ شاہ گنہگار آدمی ہے، فوج کا ملازم ہے، اور غور یہ تو فوج میں بھرتی بھی نہیں ہوا. کیسے وہ ظلم کر لیتا ہے فوج کے افسروں کے خلاف جو ہے. وہ کام انڈیا کر رہا ہے، وہی غور ایوب کر رہا ہے. ہمارا ایک ایئر چیف تھا مصطفیٰ علی میر، میر علی شاہ کا نام بھی علی ہے، اور قائد محمد علی جناح کے نام میں بھی علی آتا ہے. اس کو یہ یوٹیوب پر، گوگل پر فوٹو دکھاتے ہیں کہ ایک عورت ساتھ بیٹھی اور ایک وہ اس کا فوٹو قائد اعظم کا، یعنی علی جو ہے وہ مرد ہے تو اللہ، یہ جو ہے عورت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ عائشہ ہے، اور وہ اس کو ماں کی گالی دیتے ہیں قائد اعظم کے یہ لوگ جو ہیں. تو اپنی ماں کا شوہر، قرآن تو کہتا ہے کہ یہ ہمارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی فوت ہو گئے، اس کی بیواؤں سے آپ کا نکاح نہیں ہوگا، یہ آپ کی مائیں ہیں. تو محمد علی جناح کو علی بناتے ہیں اور محمد بناتے ہیں. یہ تو گنہگار بندہ تھا وہ، اور اللہ کے آخری نبی سے دشمنی کرتے ہیں اس گنہگار کو نشانہ بناتے ہوئے، اور اس کو پھر ماں کی گالی دیتے ہیں. تو ہماری ماؤں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے شادی نہیں کی تھی. وہ بھی ایسے نہیں تھے صحابہ کرام بھی جو ہیں، انہوں نے بھی قرآن کا حکم مانا. تو مصطفیٰ علی میر جو ہے جی، اس کو جو ہے انہوں نے راول پنڈی سے جاتے ہوئے، کوہاٹ جاتے ہوئے جو ہے شہید کر دیا، اور اخبار میں خبر لگا دی کہ جی اسرائیل کی کوئی خفیہ ڈائری اس کے پاس تھی، اس لیے اس کو اسرائیل نے مار دیا. اچھا، اسرائیل کو یہی ملا تھا مارنے کے لیے؟ اور یہ کوئی انٹیلیجنس چیف تو تھا نہیں یہ، بلکہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے نا، یہ تو ایسے فوج میں بھرتی ہیں، ان کو تو ویسے ہی خفیہ سے، انٹیلیجنس سے دور رکھا جاتا ہے. شیعوں سنیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ تو شمالی اتحاد ہیں، یہ تو نیپال ہے، مراکش ہے، فلسطین ہے، فلسطین بھی ان کو کہتے ہیں، اور یہ تو ایسے ہی بوسنیا ہے، صوبہ بنگال ہیں یہ لوگ. تو ان کو تو انٹیلیجنس سے اور اہم عہدوں سے ویسے ہی دور دفاع رکھا جاتا ہے، اور شیعوں کی اوقات نہیں ہے. اور ویسے اس کے پاس ڈائری تھی جی، اس کے پاس خاص ڈائری اس کے پاس نکل آئی. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اسرائیل سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ لوگ تو مسجد اقصیٰ کے دشمن ہیں. اور حضرت علی علیہ السلام نے جو زکوٰۃ دی تھی رکوع میں، تو رکوع جو ہے وہ کوہاٹ جو ہے، وہ کوہاٹ، وہ بھی جھکنے کو بولتے ہیں شیطان اپنے مطلب میں. اور وہ کوہاٹ جا رہا تھا وہ، اچھا تو بھی رکوع نہیں کرنا، بلے شاہ کوڈی ہو جا، تو انہوں بھی ٹھوک دو جی مصطفیٰ علی میر نو. تو اس کو بھی وہ نیازی بنا رہے تھے، وہ نیازی نہیں بن سکتا تھا، وہ اس کو ٹھوک دیا، اخباروں میں لگا دیا جی اسرائیل کی ڈائری اس کے پاس تھی، تو لہٰذا اس کو اسرائیل نے مار دیا، امریکہ نے مار دیا. مجھے اردو اخبار میں دکھایا گیا کہ ہمارے فوجی افسران فوج کے جو تھے، ان کے چہروں کے اندر انگریزی رنگت بھر دی گئی، ان کے چہرے انگریزوں سے مشابہ کر دیے گئے. یہ تھا انگریز نے، تھا باندر نے. اور شیطان کا یہاں پہ شیطانی عزم اور عزائم یہ ہے، پہلے یہ انگریز ہیں، پہلے یہ لال کافر ہیں، پھر یہ 9 نمبر جو ہے ان کو ہم طاہر کریں گے، پھر یہ 9 نمبر میں مسلمان بنائیں گے، ان کو او مائی گاڈ بنائیں گے، سفید کپڑے ان کو پہنائیں گے طاہر کر کے جو ہے، اور پھر جو ہے 8 نمبر پہ ان کو نیازی بنائیں گے. کچھ کو نیاز بنائیں گے، کچھ کو نیازی بنائیں گے. 1122 ہے، 22 افسر ہمارے شہید ہو گئے بہاولپور میں. تو یہ مجھے ایک شیطانی عورت جو امریکہ میں ہے، شیطان ہے، میں نے تو کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے. ایک مسلمان عورت نہر کے کنارے کھڑی ہوئی تھی، اور میں وہاں سے گزرا تو وہ اپنے بچے کو کہہ رہی، کہا باندر جا، باز نہیں آ رہا. شیطان اشارہ میرے کو کر رہا ہے کہ یہ آپ کو باندر کہہ رہی ہے. یعنی کہ میں تو مسلمان، اور کبھی امریکہ نہیں گیا، کبھی برطانیہ نہیں گیا میں، اور وہ وہاں پہ او مائی گاڈ بنی ہوئی ہے، اور کہتی ہے کہ توبہ نصوص اللہ کو شیطان بولو. ہاں، سٹینک ورسز کتاب لکھواتی ہے، شیطان کو اللہ بولو، توبہ نعوذ باللہ، ایسے بھی اور ایسے بھی. اور او مائی گاڈ، وہ اپنی پچھلی شرمگاہ کو او مائی گاڈ بولتی ہے، اللہ بولتی ہے، اور حکم جاری کرتی ہے مسلمانوں کو قتل کر کے. اور وہ شیطانی آگ یہاں مسلمان عورت سے مجھے کہتے ہیں باندر جی ہے، باز نہیں آنا. یعنی کیسی شیطانی مردود آ گیا امریکہ میں اور یورپ میں، برطانیہ میں، اسپین میں. خود وہ ہے ہی اسپینش اور برٹش اور امریکن،
اور ہمیں کہتی ہے، ہماری فوج کو بھاندرجہ کہتی ہے اور ہمیں بھاندر کہتی ہے. وہ شیطانی جھوٹا ہے اور وہ پھر سیرا باندھتی ہے، کبھی انڈیا کے ذریعے، کبھی پاکستان کے لوگوں کو استعمال کر کے. اچھا، مصطفی علی میر کو بیچارے کو انہوں نے شہید کر دیا. ایک امریکن ایئر فورس کی ہمیں فلم دکھائی گئی کہ اس میں امریکن ایئر فورس کا کوئی اہلکار تھا، وہ ایک شیطانی جال جو نظر نہیں آتا، وہ اس کی بیوی سے جو ہے نا جی وہ برا کام کرتا تھا. اس کو چھٹی پر لے کر اس کو دکھایا گیا. وہ بڑا غصے میں آیا اور اس نے جو ہے نا اپنی فوجی صلاحیتیں اور ایئر فورس کی صلاحیتیں استعمال کی، شیطانی جال کے خلاف جو ہے نا وہ لڑا. لیکن امریکن ایئر فورس بھی جو ہے نا بے بس ہے، مظلوم ہے. یہ شیطانی جال امریکن ایئر فورس کے افسروں کو بھی جو ہے نشانہ بناتی ہے. ہمارا مصطفی علی میر تو بیچارہ پاکستانی ایئر فورس کا چیف تھا، وہ ویسے دھکے سے بن گیا. جیسے شجاع پاشا ایسے ہی بن گیا آئی ایس آئی کا چیف جو ہے. شیطانی جال تو اس کو آئی ایس آئی کا چیف مانتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی مصطفی علی میر کو ایئر فورس کا چیف مانتا ہے. ان میں جو شیطانی خط پہ چلے گا اس کو وہ چیف مانیں گے، بھلے وہ سپاہی ہے فوج کے اندر. تو امریکن ایئر فورس بھی نشانے پر ہے. ایک وکیل نے، یہ ایک فلم میں نے دیکھا، دوسری فلم میں میں نے دیکھا کہ ایک وکیل نے سفید کپڑے میں جو ہے وہ ان کے شیطانی جال کے قابو میں نہیں آئی، تو وہ تو بڑی ترقی کر گئی، امریکہ میں بڑے عہدے پہ فائز ہو گئی. شیطانی جال تباہ ہو گیا. پاکستان کی فلم میں نے چٹے کپڑے والی ایک جنگل میں تہ خانے میں ایک ہیرو نے اس کو جو ہے نا وہ کیا ہوا تھا، کیا اسے بولتے ہیں، یرغمال بنایا ہوا تھا. وہ نس گئی جو ہے، اور اس نے جو ہے ایک ٹالی سے نا درخت سے ٹکر مار کر اپنے پیٹ کو میں ٹالی گزار دی اور خودکشی کر لی اس فلم والے نے. تو یہ ایسے شیطان لوگ ہیں، قبر کے اندر جو ہیں یہ شیطانی نیازی کا شیطانی جال چلا رہے ہیں. 10 نمبر لال رنگ کا جال چلا رہے ہیں. پھر یہ پیوٹن سے اتحاد سنگٹھن بناتے ہیں کہ مل کے اسلام کا دفاع کریں گے قبروں کے اندر جو ہے. اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل ہے، تو ڈمپر سے نا 1000 کلو گرام کا یا 1000 کا کوئی لفظ تھا کہ انہوں نے بارود ٹکرایا اور اس کو تباہ کیا میریٹ ہوٹل کو. پھر جمعے کی نماز میں ہماری فوج کے افسر اور سپاہی نماز پڑھ رہے تھے، اس کو بھی ڈمپر والوں نے تباہ کیا. پھر یہ ٹرالی پر جو ہے نا یہ مٹی لدی ہوتی ہے اور ڈمپرز پہ مٹی لدی ہوتی ہے، مٹی ڈھوتے ہیں اور یہ عمارات بلڈنگز بن رہی ہیں اور بہت سے تعمیراتی کام ہو رہے ہیں. آگے ایک ٹریکٹر لگا ہوتا ہے ٹرالی کے، ٹرالی پہ ABC فوجی کارپوریشن جی، یہ جی 93,000 فوجی ہیں، اور آگے ٹریکٹر ڈمپر لگا ہوا ہے جی. یہ سب کا سر کاٹ کے جو ہے نا سب کو جو ہے نا 93,000 بنا رہے ہیں. ہر مسلمان مرد عورت کو نیازی بناتے ہیں، ان کے ہاتھ کاٹتے ہیں اور ان کو بیک سائڈ سے شرمگاہ جو ہے مرد کی بھی عورت کی بھی، اور ان کو یہ سیرا باندھتے ہیں نیازی بنا کر، نیاز بنا کر، اور ان سے پھر یہ شادیاں کرتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو میریٹ ہوٹل سے ڈمپر کو ٹکراتے ہیں، جمعے کی نماز پہ حملہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ تو سید زادی اور غیر سید کا نکاح کا معاملہ ہی نہیں ہے. یہ تو رکوع سے، تو اپنے نماز میں رکوع سے شادی کرتے ہیں، سجدے سے شادی کرتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ. اور قیام میں بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس سے شادی کرتے ہیں. جمعے کی نماز کو ہی شادی بولتے ہیں، آج ہی تو شادی کا دن ہے. یہی اسلام آباد میریٹ ہوٹل پہ حملہ ہوا اور یہی جمعے کی نماز میں دھماکہ ہوا. امیتابھ بچن بولتا ہے جی جمعے کا وعدہ تھا، جمعے کا وعدہ تھا، جمعے کو آؤں گا. یہ امیتابھ بچن بھی جمعے کو شادی کرتا ہے. یہ قائد اعظم کو ماں کی گالی دیتے ہیں. قائد اعظم تو مسلمان تھا، البتہ امیتابھ بچن ماں کی گالی میں شامل ہیں. اور یہ ایسے مردود شیطانی جال کے لوگ ہیں. اور یہ ٹریکٹر ٹرالی سے جو ہے نا ABC سے جو ہے نا نیازی بنا رہے ہیں پوری قوم کو، مردوں کو عورتوں کو، مردوں کے عورتوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. یہ عورت کی بھی اگلے شرمگاہ نہیں مانتے، یہ مرد کی بھی اگلے شرمگاہ نہیں مانتے. او مائی گاڈ کے نام سے یہ مرد ہو یا عورت ہو مسلمان ان کو یا خان بناتے ہیں، نیازی بناتے ہیں. پچھلی شرمگاہوں کو یہ ریپ کرتے ہیں، اور پھر یہ میریٹ ہوٹل اسلام آباد کو نشانہ بناتے ہیں، اور یہ لوگ جمعے کی نماز پر حملہ کرتے ہیں. یہ ہے ڈسٹرکٹ مانسیرا پہ بھارت کی سرجیکل سٹرائک اور گوہر ایوب کی شیطانی یلغار. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شیطانی جال سے محفوظ رکھے، سلامت رکھے.
اور شیاطین اپنے جال میں تباہ ہو جائیں۔ الہی آمین۔